بہترین قربانیاں دی ہیں، اور آج کل لیڈروں نے کیا کام پکڑ لیا، وہ جی فلاں آ رہا ہے تمہیں یہ کر دے گا، فلاں آ رہا ہے وقف ختم کر دے گا۔ کون ہے ایسا جو مسلمانوں کی مساجد اور وقف کو ختم کر سکے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل قاری غلمان سنبھلی پر۔ دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے شاہی امام پنجاب مولانا عثمان ندیانوی صاحب کا بہترین بیان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کے اس بیان کے ٹاپک ہے حق پر کون لوگ ہیں۔ مولانا عثمان ندیانوی صاحب آج کے اس بیان میں وضاحت فرمائیں گے کہ حق پر کون لوگ ہیں۔ اس بیان کو توجہ سے سنیے گا، اس بیان سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور بہت ساری معلومات آپ کو حاصل ہوگی۔ مزاج درست کرنا ہوگا۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس اکثریت کے جو بڑے لیڈران ہیں اور جو ملت فروش قائد ہیں، یہ درست ہے کہ ان کے دل میں ہمدردی نہیں ہے مسلمانوں کی، لیکن مسلمانوں کو بھی اپنا مزاج درست کرنا ہوگا۔ آپ کے مزاج کی خرابی نے آپ سے اتفاق کو دور کر دیا۔ آپ کیا سمجھے کہ نا اتفاقی کوئی چھوٹی سی چیز ہے؟ قرآن پاک نے راز بیان کیا، فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ نے راز بیان کیا، فرمایا میری رسی کو مضبوطی سے پکڑو، یعنی میرے راستے پہ مضبوطی سے چلنا۔ لیکن آگے فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں نا اتفاقی مت کر رہا ورنہ تمہاری ہوا نہیں ٹکنے والی ہے۔ اللہ کریم نے راز بیان کیے، جن کے پاس خزانہ ہو راز کا، جو دوسروں کو جوڑ سکتے ہوں، جو غیر مسلموں کے دل میں محبت پیدا کر سکتے ہوں، جو یتیموں اور مسکینوں کے زخموں پر ملہم لگا سکتے ہوں، وہ پوچھتے پھرتے ہیں۔ ایک صاحب میرے پاس رات کو تشریف لائے عشاء کی نماز کے بعد، انہوں نے ایک لمبی لسٹ دی کہ اتنے مولوی ہیں بڑے بڑے، یہ ایک اسٹیج پہ آ جائیں تو ہمارا کام بن جائے گا۔ ارے جن کو حب جا کی پڑی ہو، جو دین کی بات بعد میں کرتے ہو، اپنی جماعتوں کی بات پہلے کرتے ہو، وہ کس طرح ایک منصب پہ اکٹھے ہو جائیں گے آ کے؟ آپ بتائیں کہ زمینی سطح پر، مسلمانوں آپ بتاؤ کہ زمینی سطح پر آپ نے دین کے لیے کیا کیا ہے؟ کیا آپ میں برادری واد کے مرض پایا جاتا ہے؟ کیا آپ ایک دوسرے کو یا غیر مسلموں کو ذاتی معاملات میں برداشت کر رہے ہیں؟ آپ تو بتائیں، کام تو بنیاد سے شروع ہوگا۔ بنیاد کی اینٹ تو کوئی بننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ہر ایک کہتا ہے کہ میں وہ کل سوچو جو مینار کے اوپر لگا دیا جائے، جو دور سے نظر آنا چاہیے کہ فلاں ترم خان نظر آ رہے ہیں۔ بنیاد کی اینٹ تو بننے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے۔ بنیاد کی اینٹوں میں عاجزی ہے، انکساری ہے، ان میں للہیت ہے، ان میں نام و نمود نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو خواب میں پوچھا نا، ایک بزرگ نے، غزالی مغفرت کیسے ہوئی؟ اتنی حدیثیں لکھی، اتنی تفسیر لکھی۔ فرمایا بس وہ جو ایک قلم اٹھایا تھا اور اس قلم پر لکھنے سے پہلے مکھی آ کے بیٹھ گئی، اس نے وہ سیاہی کا پانی پیا گرمی کی وجہ سے، میں نے وہ مکھی نہیں اڑائی تو میرے رب نے پوچھا تھا مرنے کے بعد، غزالی وہ مکھی تیری تعریف نہیں کر سکتی تھی، وہ مکھی تو لوگوں کو جا کے بتا نہیں سکتی تھی کہ اس بندے نے میرے ساتھ بھلا کیا ہے، تو نے کیوں اس کے ساتھ بھلا کیا؟ فرمایا میں نے اپنے رب سے کہا کہ اللہ آپ کی مخلوق تھی، میں نے آپ کی ذات کے لیے کیا۔ تو اللہ فرماتے کہ اچھا جو بندہ میری ذات کے لیے کچھ کرتا ہو تو کیوں نہ میں پھر اپنے اس بندے کو بخش دوں۔ ہر ایک کو فکر ہے۔ آپ چھوٹی چھوٹی مسجدوں کے پردھانوں کو، چھوٹے چھوٹے کلف لگائے ہوئے کرتے پجامے والوں کو پوچھو، آپ گفتگو اگر ان سے شروع کریں گے، گفتگو اگر آپ شروع کریں گے، سنو مسلمانوں، صرف بڑوں کی بات نہیں، انہوں نے تو جو کرنا تھا کر گزرے۔ آپ سنو، آپ کے پاس ایسے لوگ ہیں جو مخلص ہیں، آپ کے پاس ایسے لوگ ہیں، آپ کے محلے کے جو امام ہیں، محلے میں جو نوجوان پڑھے لکھے ہیں، محلے میں جو دیانتدار لوگ ہیں، لیکن آپ ان کی بات نہیں سنیں گے، آپ ان کی بات سنیں گے جو آپ کو کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ہر ایک اینٹ کو میں نے گزشتہ جمعے بھی آپ سے عرض کی تھی، ہمیں یہی غلط فہمی ہے کہ دین ہم سے چل رہا ہے۔ اللہ تنفروا یعذبکم عذابا علیما ویستبدل قوما غیرکم، اللہ فرماتے ہیں نہیں سیدھے راستے پہ آؤ گے، تمہاری جگہ کسی اور قوم کو ہاتھ میں اسلام کا پرچم پکڑا دیں گے۔ ہر ایک کو غلط فہمی، آپ گفتگو تو کیجئے۔ آپ یہ کیوں کہتے ہیں آپ حکومت، مجھے کسی صاحب نے کہا کہ آپ بار بار کہتے ہیں حکومت کا قصور۔ ارے بھائی، جن کے پاس خود وسائل موجود ہوں، جو بذات خود اپنے ممبر پارلیمنٹ میں پہنچا سکتے ہیں، جو ایم ایل اے جتا سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حکومت نے کچھ نہیں کیا۔ بھائی آپ نے خود اپنی قوم کے لیے کیا کیا ہے؟ اپنے گریبان میں پہلے جھانکے نا، پہلے اپنا قصور دیکھا جائے گا، پہلے اپنی کمی دیکھی جائے گی۔ ڈاکٹر تو دوائی دے سکتا ہے، پرہیز تو آپ نے کرنا ہے نا۔ چھوٹے چھوٹے
جو لوگ ہیں ان کو غلط فہمی، آپ گفتگو شروع کیجئے، ادھر قرآن پاک پڑھیے، لوگوں سے گفتگو کیجئے، او جی میں مسجد کا صدر ہوں، میں نے اتنا کام کر دیا، میں نے یہ بنا دیا، جی میں نے وہ کر دیا۔ جو اللہ کو بات پسند نہیں، شیطان کو جب اللہ نے فرمایا کہ میں نے سیدنا آدم علیہ السلام کو بنایا، چل سجدہ کر، تو شیطان نے لفظ میں کا استعمال کیا۔ قرآن پاک کو پڑھیے، اس نے کہا میں ان سے بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو لفظ میں سے نفرت ہو گئی۔ تکبر کرنا اچھی بات ہے، تکبر اللہ کی صفت ہے، لیکن یہ لوگوں کے لیے نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے۔ اللہ کا نام ہے یہ، اللہ نے اپنا نام بیان کیا کہ میں تکبر کرنے والا ہوں، وہ تو صرف اللہ ہی ہے۔ اب جس قوم کو خود ہی تکبر ہو گیا ہو کہ جی میں تو فلاں خان صاحب ہوں، میں انصاری صاحب ہوں، میں قریشی صاحب ہوں، میں شیخ صاحب ہوں، میں ڈار صاحب ہوں، میں سلمانی صاحب ہوں، پتہ نہیں کتنے صاحب ہو بھائی، تم سب کچھ ہو، یہ تو بتاؤ کہ مسلمان صاحب بھی ہو کہ نہیں ہو۔ زمینی سطح سے شروع ہوئیے، لوگوں کو کوسیے مت، سیاستدانوں کو مت کوسیے اب جا کے کہ آپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا۔ آپ کے پاس جو بہترین لوگ موجود ہیں، صالح قیادت، اچھی قیادت لے کے آئیے۔ آپ اس قیادت کو دیکھ رہے ہیں جو صرف ٹی وی پر اور واٹس ایپ پر آ رہی ہے، اور جو آپ کے محلے کی مسجد میں قیادت موجود ہے، آپ کے گھر میں قیادت موجود ہے، آپ کے محلے میں قیادت موجود ہے، جو صالح بھی ہیں، نیک بھی ہیں، ہمدرد بھی ہیں، آپ ان کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور دل کو تھوڑا بڑا کیجیے۔ آپ کو نماز میں چاہے 10 لاکھ لوگ بھی اگر ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں، 10 لاکھ لوگ بھی، 50 لاکھ ہو جائیں، حج کی نماز میں ہوتے ہیں، پھر بھی آگے مصلی پر اگر کھڑا ہوگا تو صرف ایک بندہ، ایک امام کھڑا ہوگا، کسی کی جرت نہیں ہے وہ کہے جی 50 لاکھ آدمی ہے تو ہم اپنے 1 لاکھ آدمی کا ایک امام کھڑا کریں گے۔ نماز نے سکھایا نہیں آپ کو کہ اطاعت میں رہیے، فرما برداری میں رہیے؟ آپ بتائیں تو صحیح کہ کیا آپ کی مسجد میں، آپ کے حلقے میں سیاسی طور پر بھی آپ اطاعت میں ہیں، آپ فرما برداری میں ہیں؟ 1947 کے بعد اب تک بس ایک مولوی پیدا ہوا ہے، مولانا سجاد نعمانی صاحب مدث اللہ، ان کی عمر کو دراز فرمائے، جس نے سیاسی طور پر کوشش تو کی۔ ہمارے اکابرین جو ہے شیخ الاسلام سیدنا حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، رئیس الارار مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، امیر الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حفظ الرحمان سہواروی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، یہ سب کے سب مولوی بھی تھے، سیاستدان بھی تھے۔ بتاؤ تو صحیح کس سیاست کے میدان میں ان علماء نے قدم پیچھے کھینچا؟ آگے پہلی صف میں ہمیشہ آگے رہے۔ گولمیز کانفرنس بھی جب ہوئی، جب ویول کانفرنس بھی ہوئی انگریز کے ساتھ، جہاں متعدد لوگ بیٹھے تھے، متعدد سیاسی جماعتوں کے لوگ بیٹھے تھے، وہاں علماء کرام برابر اس اسٹیج کے اوپر، اس میز کے اوپر موجود تھے جو انگریز کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کی گئی اس ملک کو آزادی کے دلانے کے لیے۔ اب ہم کہیں کہ جی ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جو بندہ یہ کہہ دے کہ جی میرا تو دین سے ہی تعلق ہے، سیاست سے کچھ نہیں، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلنے والا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام جو راستہ عطا فرماتے ہیں وہ پیار اور محبت کا، اتفاق اور سلامتی کا۔ اسلام نام ہی سلامتی کا ہے، اور سلامتی میں تو بس وہی بندہ ہوگا نا جس کا ہر ایک چیز میں ایک مرتبہ ہوگا۔ جو مرتبہ ہی نہیں ہے تو پھر سلامتی کہاں سے؟ مرتبہ ہونا نہایت ضروری ہے نا۔ تو آپ میں جو لوگ، جو مسلمانوں میں صرف بیٹھے کوس ہی رہے ہیں، ان سے میں اطمینان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی خود بھی کچھ 2 قدم آگے بڑھ لیجئے، آپ بھی 2 قدم آگے بڑھیے۔ ایک پیر برادری واد کی پونچھ پہ رکھیے، ایک پیر نفرت پہ رکھیے، اور پھر محبت کا اعلان کیجئے، صرف اپنوں ساتھ نہیں، غیروں کے ساتھ بھی۔ باصلاحیت لوگوں کو تسلیم کیجئے، اپنے اندر مادہ لائیے نماز کی طرح، کہ جس طرح ہم نماز میں اپنے امام کی اقتدا کرتے ہیں، گھر میں ہم اپنے باپ کی اقتدا کریں گے، محلے میں اپنے صدر کی اقتدا کریں گے، حلقے میں اپنے امیر کی اقتدا کریں گے۔ صلاحیت پیدا کیجئے۔ یہ جو مزاج ہے آپ کا نکتہ چینی کا، یہ اسلامی شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ حوصلہ افزا نکتہ چینی جو ہوتی ہے وہ ان لوگوں کا کام ہے جو دوسرے کو سیدھے راستے کے اوپر لا سکتے ہیں، لیکن پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلافات پیدا کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر مخالفت پیدا کرنا، سیاسی طور پر کسی کو اپنا قائد نہ بنانا، سیاسی طور پر کسی اور کو آگے لے جانے کی کوشش ہی نہ کرنا، اس میں حکومت کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ ملک کی پارلیمنٹ نے دروازے کھلے رکھے ہیں آپ کے لیے کہ آؤ بھائی، جیت کے آؤ، ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرو۔ آپ کہتے ہیں ہم پارلیمنٹ میں تو جائیں گے نہیں، ہم تو باہر بات کریں گے۔
اس لیے اس ذہن کو بنا لیجئے اپنے اچھی طرح کہ دوسروں کو کوسنا بند کر دیجئے. اور سارے کے سارے یہ تو سستا نقطہ ہے, یہ تو چھوٹا سا سستا نقطہ ہے جو آج کل کے مقرر ہیں نا, جو شیلے و تقریر کرتے وہ جی سرکار نے یہ کر دیا, حکومت یہ کر دے گی. کوئی مسجد اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتی جب تک آپ سیاسی طور پر مستحکم رہیں گے. دنیا کی کوئی طاقت کسی مسجد کو نہیں ہلا سکتی ہے. آپ سیاسی طور پر مستحکم نہیں ہوں گے پھر جو مرضی ہوتا رہے. کیوں؟ کیونکہ جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں, جتنے بھی دستور بنتے ہیں, قانون بنتے ہیں میرے بھائی, وہ سڑک کے اوپر نہیں بنتے, وہ ویدھان سبھا میں بنتے, وہ پارلیمنٹ میں بنتے, وہاں جہاں آپ اپنی نمائندگی رکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. بتاؤ کس طریقے کے ساتھ آپ کا مسئلہ لگنے والا ہے. پیارے پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھ لو کبھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے ہجرت فرمائی, مدینہ المنورہ پہنچے, پہنچتے ہی نہ مسجد نبوی کی جگہ خریدی, نہ گھر کے لیے کوئی جگہ خریدی, نہ قیام گاہ کی بات ہو رہی ہے. سیدھا ہی پوچھا کہ متعلقہ حکومت کون سی ہے, کہ جی فلاں فلاں یہودی کا, بلاؤ اٹھاؤ بخاری شریف, فرمایا آؤ ہم تمہارے ساتھ بیٹھ کے ایک معاہدہ لکھیں گے کہ کیا حقوق ہونے چاہیے تمہارے بھی اور ہمارے بھی. پڑھیے بخاری شریف کو. جس کے نبی نے, جن لوگوں کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جینے کا رنگ دیا ہو, ڈھنگ عطا کیا ہو کہ بھائی اس طرح جینا ہے, وہ قوم کہتی تھی ہم نے کرنا کیا, اللہ کے بندے کرنا کیا ہے, جو جس دور میں جو چیز سامنے آئے گی وہی استعمال کریں گے نا. اب دور آ گیا ٹیکنالوجی کا, اب دور آ گیا پولیٹیشنز کا, اب دور آ گیا سیاست کا, اب دور آ گیا پارلیمنٹ میں جا کے بات کرنے کا. تو بھیجو اپنے لوگوں کو وہاں ہٹا کے وہاں بیٹھ کے تمہاری بات کریں, اور صرف یہی باتیں نہ کریں کہ مسجد چاہیے, قبرستان چاہیے. مسجدیں اور قبرستان تو موجود ہیں, ان کے تحفظ کا مسئلہ ہے کہ یونیورسٹیاں چاہیے, کالج چاہیے, روزگار چاہیے, بہترین تعلیم چاہیے, نئے اسلامی ادارے چاہیے, اسکول چاہیے, اچھے کالج چاہیے, انسٹیٹیوٹ چاہیے بڑے بڑے, جہاں نوجوان بیٹے اور بیٹیاں پڑھ کے بہترین روزگار کما سکیں, جہاں وہ اسلام کے نمونے بن کے لوگوں کو یہ دکھا سکیں کہ بہترین ایمان والا کیسا ہوتا ہے. مساجد کے اندر ڈسپینسریاں چاہیے, مسجد کے اندر یتیم خانوں کا قیام چاہیے. کیا نبی علیہ السلام نے اصحاب صفا کا چبوترا قائم کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ فرمایا تو یتیم ہے, مسکین ہے, محتاج ہے, جن کو کوئی پوچھتا نہیں ہے, ہم ان کو یہاں رکھیں گے, خود بعد میں کھائیں گے, ان کو پہلے کھانا کھلایا جائے گا. آپ کی مسجد کا اصحاب صفا کا چبوترا کہاں ہے؟ نہیں ہے ہمارے پاس. جن کو مکمل نظام پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہو, وہ بار بار پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے بھی کرنا کیا ہے. اللہ کے بندے, جس دور میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق اب نماز کا وقت ہوائی جہاز میں ہو جاتا ہے, تو یہ تھوڑی پوچھنے جاتے ہو کہ نماز نیچے اتر کے پڑھیں گے, آپ وہیں پڑھتے ہیں اپنی سیٹ کے اوپر. اب وقت ہے سیاست کے میدان میں آگے آنے کا, اب وقت ہے سیاسی طور پر شعور بیدار کرنے کا, اب وقت ہے سیاسی قائدین کو اپنا ہمنوا بنانے کا. اب وہ جو کام اگر کوئی ایسا بزرگ کر رہا ہے, تو پھر اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پیٹ میں جن کے درد ہو رہا ہے تو اس کا مطلب پیٹ میں کچھ خرابی ہے, اس درد کو درست کرنا چاہیے, کیونکہ مخلص وہی ہے جو آپ کو عزت کا راستہ دکھا رہا ہو. مخلص بندہ وہی ہے. ہمارے جتنے اکابرین گزرے ہیں, مولانا عبد الرحمان سہواروی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, بجنور کے ساتھ ان کا تعلق تھا. جتنی بار بھی گفتگو کی ہے ٹھوک بجا کے پارلیمنٹ میں کی ہے, اور راجیہ سبھا سے نہیں گئے. جب بھی پارلیمنٹ میں پہنچے ہیں جیت کر پہنچے ہیں, ڈنکے کی چوٹ کے اوپر پہنچے ہیں. جو راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دکھانا چاہیے. آپ جس بھی ملک میں رہتے ہیں, اس ملک میں ہم لوگ پیدا ہوئے, ہمارے آبا و اجداد کی دھرتی ہے, اس ملک کے لیے ہم نے بہترین قربانیاں دی ہیں. اور آج کل لیڈروں نے کیا کام پکڑ لیا, وہ جی فلاں آ رہا ہے تمہیں یہ کر دے گا, فلاں آ رہا ہے وقف ختم کر دے گا. کون ہے ایسا جو مسلمانوں کی مساجد اور وقف کو ختم کر سکے؟ مسلمانوں کو ڈرا کے کچھ سیاست کرنے کی کوشش نہ کرو. ان کو یہ بتاؤ کہ بہترین زندگی اس ملک کے ہندوؤں, سکھوں, عیسائیوں, دلتوں کے ساتھ مل کے بہترین زندگی کیسے گزاریں گے, ملک کی خدمت کیسے کر سکیں گے, یہ بتاؤ ان کو راستہ. ڈرانے کی کوشش نہ کرو. وہ دور چلے گئے کہ آپ ڈراتے رہے اور ڈرا کے اپنا مسئلہ سیدھا کرتے رہے, وہ وقت نہیں ہے اب. اور میں ممبر پہ بیٹھا ہوں, اللہ رب العزت کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں,
کہ جب بھی گفتگو ملت اسلامیہ سے علماء لدھیانہ نے کی ہے اس میں مفاد اپنے دین کا، قوم کا اور ملک کا ہوتا ہے، کبھی کسی خاص شخصیت پر انگلی نہیں اٹھائی۔ لیکن گزشتہ جمعے کے بیان کے بعد جہاں لاکھوں مسلمانوں نے کہا کہ ہاں کچھ تبدیلی ہونی چاہیے، وہاں گنتی کے 4 لوگوں نے پیغام مجھے بھیجا کہ جو عزت تمہیں دی ہے وہ ہم چھین لیں گے۔ میں کہا یہ پہلی بار پتہ لگا، قرآن نے تو کہا کہ عزت دینے والی اللہ کی ذات ہے، وہ جسے چاہے گا عزت دے گا، جسے چاہے گا عزت واپس لے گا۔ تو راحت اندوری نے کہا، ایک مسلمان نے پھر مجھے خود ہی لکھ کے بھیجا، کہنے لگا راحت اندوری نے ایمرجنسی میں جب ملک میں اندرا گاندھی نے ایمرجنسی لگا دی تو اس نے شعر لکھ دیا تھا کہ سرکار چور ہے، تو اس کو پکڑ کے لے گئے پولیس والے، تو اس نے کہا جناب میں نے یہ تھوڑی لکھا کہ ان کی سرکار چور ہے، تو اس نے کہا نہیں تو ہمیں بیوقوف سمجھتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ تو کن کو کہہ رہا ہے۔ ہم نے پورے ملک کے ان سیاستدانوں کو، پورے ملک کے ان ملت فروشوں کو کہا جو دکھ درد میں آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، کسی ایک آدمی کو نہیں کہا۔ اب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں انہوں نے مسلمانوں کو پیٹنٹ کروا لیا اپنے نام کہ مسلمان ان کے باپ کی جاگیر ہیں اور جیسا چاہیں گے ان کی خرید و فروخت کرتے رہیں گے، تو انہیں یہ غلط فہمی اپنے ذہن سے نکال دینی چاہیے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیں، پوری قوم اس بات کو سمجھ لیجئے۔ میں زمینی سطح پہ، ابھی میرا دورہ ہوا تھا اتر پردیش بھی جانا ہوا ایک شادی میں، زمینی سطح پہ آپ ٹی وی کو کم دیکھیے، واٹس ایپ پہ کم جائیے، ہم نے زمینی سطح پہ اس بات کو نوٹ کیا، جس طرح سوشل میڈیا دکھاتا ہے کہ مسلمانوں میں اور غیروں میں نفرت ہے، زمینی سطح پر وہ نفرت موجود نہیں ہے، زمین پر وہ نفرت موجود نہیں ہے۔ 100 میں سے 2-4 ہوں گے، لیکن اکثریت آپ بازار میں جائیں، مسلمان بھائی، ہندو بھائی، سکھ بھائی، عیسائی بھائی، دلت بھائی، وہ ایک ہی دکان پر خرید رہے ہیں، ایک ہی دکان پر سامان بیچ رہے ہیں، ایک ہی جگہ کاروبار کر رہے ہیں۔ یہ سیاستدان کہہ رہے ہیں اپنی اپنی قوم کو، کوئی ہمیں ڈرا کے چاہتا ہے ہمارا لیڈر بن جائے، کوئی انہیں ڈرا کے چاہتا ہے ان کا لیڈر بن جائے۔ تو ذہن نشین کر لیجئے اس بات کو کہ زمینی سطح پہ آپ نے کیا کرنا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت ہے، جس طرح نماز کی ادائیگی اسلام نے سکھائی، جس طرح للہیت اسلام نے سکھائی، جو دیانتداری ایمانداری اسلام نے سکھائی ہے، زمینی سطح پہ مسلمانوں وہ کام کیجئے، خدا کے واسطے نکتہ چینی ایک دوسرے میں کرنے چھوڑ دیں، ایگزامپل سیٹ اپ کیجئے۔ صاحب جو رات میرے پاس آئے تھے ان کو میں نے یہی کہا، کہا آپ کے دل میں تو بہت درد ہے اسلام کا، کہنے لگا جی بہت درد ہے۔ میں کہا یہ بتاؤ کیا آپ نے بھی شادی بنا دہیز کے کی ہے؟ کیا آپ نے بھی اپنی مسجد میں کوئی دواخانہ کھولا ہے جہاں غریبوں کو مفت دوائی ملتی ہے؟ کیا آپ کی مسجد میں بھی کمپیوٹر سینٹر موجود ہے جہاں بچے فری میں کمپیوٹر سیکھ سکیں؟ کیا آپ کے پاس بھی کوئی ایسی چھوٹی این جی او ہے جو محلے میں بیواؤں کو، یتیموں کو چپ چاپ مہینے میں راشن دے دے، جو یہ نہ دیکھے کہ جس کی مدد کر رہے ہیں وہ مسلمان ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، دلت ہے، کون ہے؟ آپ اپنی ذاتی سطح پر کیا ایگزامپل سیٹ اپ کر رہے ہیں؟ کریں گے انشاءاللہ تعالی؟ تو دوسروں پر نکتہ چینی کو چھوڑیے، ذاتی اپنی ایگزامپل، اپنا معیار، اپنا نمونہ پیش کیجیے۔ آپ کو دیکھ کے لوگ کہنے لگے، آپ کی مسجد کو، آپ کے کردار کو دیکھ کے لوگ کہنے لگے کہ وہ دیکھو فلاں شہر کے فلاں علاقے کے لوگ، سکھوں کو کہتے نہیں لوگ کہ دیکھو کتنی بہترین انداز میں کھانا کھلا رہے ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو آپ جن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں 1450 سال پہلے سکھا دی ہوں، ان کو بھی ضرورت ہے کہ وہ اس ملک میں اسی طرح کا ایک نظام اپنے مسجدوں میں، مدرسوں میں قائم کریں، جس سے ہم لوگوں کا سیاسی شعور بھی بیدار کر سکیں اور اخلاقی شعور بھی بیدار کر سکیں۔ دعا بھی کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر